میرے اللہ میرا کام ہے تیری ثنا خوانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مسلمان کا اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سیرت کورس شروع کیا ہوا ہے اور آج اس کا سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ خاموش دعوت کی حکمت عملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا واضح عنصر آپ کا بے پناہ جذبہ، صبر و استقامت، اول العزمی اور اپنے صحیح موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی عادت تھی۔ تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکے کی اکثریت آپ کے خلاف تھی۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مٹھی بھر مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے، ایذائیں دیتے اور دن رات اسلام، پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب صبر و خاموشی اور ہمت و استقامت سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے اپنے موقف سے ذرا برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتیں اور ہر خواہش کی چیز پیش کیے جانے کی خواہش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت حق کے سامنے ہر کسی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ چچا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کام سے باز رہے تو بھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تصادم سے گریز اور دعوت و تبلیغ کا تسلسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر آزما اور مخالف ماحول میں اہل مکہ کے سامنے اعلیٰ اخلاقی نمونہ پیش کیا۔ گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرم کلامی سے، دل آزاری کا جواب ہمدردی و غم گساری سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں تصادم سے گریز کیا اور حکمت و بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے، لوگوں کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد اور اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو فرض منصبی آپ نے اٹھایا تھا، اس پر پوری دل جمی، استقامت اور سختی سے قائم رہی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی دعوت دلوں کے قلعوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکے کی ایک بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام میں کشش محسوس کی۔ جو لوگ کل تک آپ کے مشن کے شدید ترین دشمن تھے، آپ کے اخلاق عالیہ اور دعوت حق کی گرمی سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتے اور اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی ان کا دین تھا۔ باپ دادا کی روش اس بات کی دلیل تھی۔ غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے۔ اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ ہو جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا گہرا تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنے جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی، ان میں سے ایک جماعت نے جسے کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین و اولین کے وصف سے مشہور تھے۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ،
جو ابھی بھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے حلد العزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل انسان تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ، عامر بن جراح، ابو سلمہ، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس، خالد بن سعید، ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید، حاطب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ اور ان کے بھائی حطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ، اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازر اور ان کی بیوی رملہ اور نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے بہت باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے، ان میں سر فہرست یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، مسعود بن ربیع، عبداللہ بن جہش، ان کے بھائی احمد بن جہش، بلال حبشی، صہیب بن سنان، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیر رضی اللہ عنہم۔ یہ سب حضرات مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہلے اسلام لائیں، ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل، لبابہ الکبریٰ بنت حارث، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ یہ سب سابقین و اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت تبلیغ سے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاخر بھی ہوئے تھے۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے بعد جاری تھی، اور اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخشی اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتدائی جو کچھ نازل ہوا، اس میں نماز کا حکم بھی تھا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن اللہیق کے طریقے سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جب نازل ہوئی تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی دائر حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں تھی۔
ابن شام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کے حکم کا پتہ نہیں چلتا، البتہ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے۔ تزکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارا جاتا تھا۔ ایسے بلیغ و واعظ ہوتے تھے جن سے سینے کھلتے تھے، روحیں آسودہ ہوتی تھیں۔ یوں 30 برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک محدود رہا۔ مجمع اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یوں 3 برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک محدود رہا۔ مجمع اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی۔ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ بعض نے کسی وقت نکیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ رسول بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھولی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔